تعصب یعنی تعلق داروں کی بیجا حمایت۔ دور جاہلیت کی بڑی خرابیوں میں سے ایک تعصب بھی تھی، یعنی لوگ حق کی حمایت کرنے کے بجائے اپنے تعلق داروں کی بیجا مدد کرتے تھے۔ خاندان کے کسی فرد نے دوسرے شخص پر ظلم کیا تو وہ اپنی رشتہ داری کی وجہ سے ظالم کا ساتھ دیتے، مظلوم کی حمایت نہیں کرتے تھے۔ ہم علاقہ شخص نے کسی کی حق تلفی کی تو صرف اسی لیے اس سے تعاون کرتے کہ ہمارا اور اس کا علاقہ ایک ہے۔ عربی اور عجمی کی لڑائی ہو جاتی تو اہل عرب صرف اس لیے عربی کا ساتھ دیتے کہ وہ ان کا ہم زبان و ہم نسب ہے۔ یہ تعصب و ہٹ درمی ان میں اس قدر پختہ تھی کہ لوگ بیجا حمایت میں جان دے دیتے اور اسے اپنے لیے فخر کا باعث سمجھتے۔ قرآن و سنت نے سختی کے ساتھ تعصب سے روکا اور یہ تربیت عطا فرمائی کہ اپنے تعلق والے کی بیجا حمایت کرنا اس سے تعاون نہیں بلکہ در حقیقت اسے ہلاکت میں ڈالنا ہے، کیونکہ اس طرح ظالم اور اس کا حمایتی دونوں ہی گناہ گار اور مستحق نار ہوں گے۔ اپنے تعلق دار کی حقیقی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے روکے تاکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بچ جائے اور یہ حمایت کرنے والا بھی۔ تعصب جاہلانہ حرکت ہے۔ 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ہمراہ عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لے گئے تو قریش مکہ نے ضد بازی کی وجہ سے عمرہ کی اجازت نہ دی۔ سفارت کاری کے باوجود وہ اپنی ہٹ درمی پر قائم رہے، چنانچہ باری تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما۔ یعنی اے حبیب یاد کیجئے جب کافروں نے اپنے دلوں میں زمانہ جاہلیت کی ہٹ درمی جیسی ضد رکھی تو اللہ نے اپنے رسول اور ایمان والوں پر اپنا اطمینان اتارا اور پرہیزگاری کے لیے کلمہ پر انہیں استقامت عطا کی، اور مسلمان اس کلمہ کے زیادہ حقدار اس کے اہل تھے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من دعا الی عصبیۃ ولیس منا من قاتل علی عصبیۃ ولیس منا من مات علی عصبیہ۔ جو شخص لوگوں کو تعصب یعنی ناحق حمایت کی دعوت دے وہ ہم میں سے نہیں، اور جو تعصب کی بنیاد پر لڑے وہ ہم میں سے نہیں، اور جو تعصب دل میں لیے مرے وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی جو اپنے ظالم تعلق داروں کی حمایت کے لیے لوگوں کو جمع کرے وہ اسلامی طریقہ پر نہیں ہے، اور جو ظالموں سے تعاون کے لیے لڑائی کرے وہ بھی ہمارے پیاروں میں سے نہیں ہے، اور جو ناحق حمایت کا جذبہ دل میں لیے مر جائے اگرچہ نہ لوگوں کو اس کی دعوت دے نہ اس کے لیے لڑے وہ بھی ہماری سنت پر نہیں ہے۔ اپنوں کی حقیقی مدد۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ انصرہ اذا کان مظلوما افرأیت اذا کان ظالما کیف انصرہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ یعنی مسلمان مظلوم ہو تب تو میں اس کی مدد کروں گا، لیکن اگر وہ ظالم ہو تو کیسے اس کی مدد کروں؟ ارشاد فرمایا، تحجزہ او تمنعہ من الظلم فإن ذلک نصرہ، اسے ظلم کرنے سے روکو یہی اس کی مدد ہے۔ ناحق حمایت کی مثال۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مرتبہ کوئی بات سمجھانے کے لیے اس کی عام فہم مثال ارشاد فرماتے، چنانچہ آپ ناحق حمایت کی مثال بھی بیان فرمائی۔ صاحب نالین و وسادہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من ناصر قومہ علی غیر الحق فہو کالبعیر الذی رضا فہو ینزع بذنبہ۔ یعنی جو شخص اپنی قوم کی ناحق مدد کرے اس کی مثال ایسے ہے کہ اونٹ کنویں میں گر جائے تو یہ اسے اس کی دم سے پکڑ کر نکالنے کی کوشش کرے، جس طرح دم سے کھینچ کر اونٹ کو نکالنے کی کوشش کرنے والا اونٹ کو ہلاکت سے نہیں بچا سکتا تاہم خود ہلاک ہو جائے گا، اسی طرح اپنے تعلق داروں کی بیجا حمایت کرنے والا انہیں تو نہیں بچا سکے گا البتہ خود تباہی کا مستحق بن جائے گا۔ یہ بات ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ قرآن و سنت میں ہماری تربیت فرمائی گئی ہے کہ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں اور کسی ظلم پر اپنے تعلق داروں کی ہرگز حمایت نہ کریں، مگر افسوس کہ ہمارا رویہ وہی دور جاہلیت والا ہے۔ صوبائی بنیاد پر تعصب، لسانی گروپوں کی لڑائیاں،
خاندان والوں کی ناحق حمایت، یہ سب ہمارے سامنے ہے۔ بلکہ ہمارے دور میں تعصب کی بدترین صورت سیاسی تعصب ہے۔ مختلف پارٹیوں کے جیالے اور رہنما گویا کہ سوچتے بھی نہیں کہ ہماری پارٹی صحیح کہہ رہی ہے یا غلط، بس یہیں سوئی اٹکی ہوتی ہے کہ ہماری پارٹی کا یہ موقف ہے۔ ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں، صرف اس لیے سیاسی پارٹیاں الگ الگ ہیں۔ قومی اداروں میں سرکاری اسامیوں پر بھرتیاں سیاسی بنیادوں پر ہو رہی ہیں اور میرٹ والے منہ تکتے رہتے ہیں۔ صد افسوس کہ لائق فخر قومی ادارے بھی سیاسی تعصب سے پاک نہیں رہے۔ اگر حق کی حمایت کا جذبہ پیدا ہو جاتا تو آج قومی و عالمی صورتحال یہ نہ ہوتی۔ سیدنا ابو امامہ سدی بن عجلان باہیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامۃ عبد اذهب آخرتہ بدنیا غیرہ، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو لوگ بدترین درجہ پر ہوں گے ان میں ایک شخص وہ ہے جس نے دوسرے کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ کر دیا۔